بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے کیونکہ اس میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے ایک غیر مسلم بھائی نے اسلام کے بارے میں سوالات کیے اور مفتی یاسر صاحب نے ان کے سوالوں کے جواب دیے۔ اگر آپ بھی اسلام کو اور بہتر طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے اب شروع کرتے ہیں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ کیا ہوا کہ آپ کے بہت سارے ویڈیوز مجھے دیکھنے کو ملے، بہت ساری چیزیں سیکھی، سمجھ میں آئی، بہت سارے کنسپٹس کلیئر ہوئے، کچھ کنسپٹس ابھی بھی باقی ہیں اور بہت قریب ہوں کہ ایک مسلمان ہی میں بن جاؤں۔ تو یہ سیکٹ ایک دوسرے کو مطلب کہ کافر کہتے رہتے، تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے جو مجھے وہ اہل حدیث اہل حدیث یہ لوگ یہ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ ایک دوسرے کو سب جو ہے کچھ نہ کچھ ٹائٹل دیتے رہتے۔ جب اگر میں مسلمان بن جاؤں، میں اسلام ایکسیپٹ کر لوں تو میں کیا بنوں گا، اور بننے کے بعد جو ہے میں ایک دوسرے سیکٹ کی نظر میں کافر ہی کہلاؤں گا، تو مطلب میرا مطلب کیا ہوا اس فائدہ چیز کیا ہوگا؟ سے؟ صحیح، اچھا سوال ہے۔ دیکھیں میں آ کے بھی پہلے بھی کافر تھا، بعد میں جی بھی جی کافر ہوں، تو پھر اب میرا جواب تھوڑا تسلی سے سنیے گا۔ تو جی بغیر بالکل کسی مان، پریشر کے جب آپ کہیں گے کہ کلمہ پڑھا دیا جائے تو ہم آپ کو کلمہ پڑھا دیں گے انشاءاللہ۔ نہیں کوئی پریشر نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے کوئی پریشر۔ تو اگر یہ بات ہے تو پھر بسم اللہ کیجئے، کہیے اشہدو اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا الا اللہ اللہ واشہدو و اشہدو اشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ رسولہ۔ رسول۔ I used to think always ایک ریلیجن ایسا بھی ہے ورلڈ میں، وہ بولتا ہے کہ سب کو تم اچھا رہو، تم اچھا آدمی بنو۔ اس کو کیا ملتا ہوگا، اللہ کو کیا ملتا ہے اس میں کہ وہ اللہ بولتا ہے تم اچھا آدمی بنو، اچھے انسان بنو، یہ اللہ کو کیا ملتا ہے اس میں؟ تو یہ بہت مجھے بات پسند آیا کہ مین وہ بولتا ہے کہ اس میں انٹرسٹ والا کام نہیں کرو، جو انٹرسٹ لیتا ہے، بیاج لیتا ہے، آپ کو پتا ہو صحیح، اور کتنا اس کی وجہ سے کتنا لوگ میں نے دیکھا ہے برباد ہو گیا۔ جی 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 جی، بالکل تو یہ بالکل۔ اس کو کیا ملتا ہوگا کہ وہ اتنا اچھی بات بتاتا ہے وہ لوگوں اس کو؟ لیے کہ وہ انسانیت سے محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسانیت جو ہے وہ اپنی بلندیوں کے اوپر پہنچ جائے اس کی بات مان کر، یہ ہے۔ تو آج آپ اس کے اتنے قریب آ گئے کہ آپ ہم سے زیادہ بہتر ہیں۔ سب سے پہلے تو بہت دکھ ہوا کہ آپ کے پتا شری نہیں رہے، ہمیں آج پتا چلا۔ جی، جی ہم بھی کنڈولنس آپ کے لیے کے شکریہ، دکھ میں شامل ہیں۔ اچھا، تھینک یو فار بس یور کائنڈ ورڈز۔ جی 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 مجھے مفتی جی کچھ باتیں ہیں مجھے پوچھنی ہے اسلام کے بارے میں۔ جی بہت دنوں سے میں ویٹ کر رہا تھا کہ آپ کب لائن پہ آئیں گے، کب آن لائن آئیں گے آپ، تو میں پوچھوں۔ ایک تو میں بہت دنوں سے کہ سمجھ لیجئے کہ 8-9 مہینے سے میں آپ کے ویڈیوز دیکھ رہا ہوں کنٹینیو۔ جب بھارت دیش میں یہ سب شروع ہوا اور اراؤنڈ دا ورلڈ یہ سب شروع ہوا کہ اسلام کے اوپر سب لوگ مسلمانوں کے خلاف بات کرتے ہیں، میں نے اردو بھی سیکھنا شروع کی اسی بیچ میں، تو بہت تو مسلمانوں کے اگینسٹ میں بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں، تو میں نے اس سے میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اس دھرم کو میں پڑھوں۔ تو
क्या हुआ कि आपके बहुत सारे वीडियोस मुझे देखने को मिले, बहुत सारी चीजें सीखी, समझ में आई, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए। कुछ कंसेप्ट अभी भी बाकी हैं और बहुत करीब हूँ कि एक मुसलमान ही मैं बन जाऊं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कि कुछ कंसेप्ट अभी भी क्लियर है, जैसे कि मैं यूट्यूब पे हमेशा देखता हूँ कि एक सेक्ट मुस्लिम ही है वो लोग, बट दे आर फ्रॉम डिफरेंट सेक्ट्स, लाइक के कोई वो बताते हैं क्या, वो मेरे कुछ जानने वाले भी हैं, हदीस समथिंग उनका नाम है, मतलब काफी सख्त उनका उर्दू है, वो है। फिर और वो बरेली से कोई है, ताल्लुक रखते हैं शायद, वो हैं। और ऐसे अलग अलग सेक्ट हैं सर। ये सेक्ट एक दूसरे को मतलब कि काफिर कहते रहते हैं। मुझे काफिर का मतलब ये आपके चैनल पे ही पता चला कि जो इस्लाम में नहीं मानता वो काफिर है। तो अब ये एक दूसरे को काफिर कहते रहते हैं, तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। जो मुझे वो, हाँ, अहले हदीस, अहले हदीस, ये लोग ये क्या करते हैं, ये लोग एक दूसरे को सब जो है कुछ ना कुछ टाइटल देते रहते हैं। अब जब इन लोगों में से जब अगर मैं मुसलमान बन जाऊं, मैं इस्लाम एक्सेप्ट कर लूं, तो मैं क्या बनूंगा? और बनने के बाद जो है मैं एक दूसरे सेक्ट की नजर में मैं काफिर ही कहलाऊंगा, तो मतलब मैं, मेरा मतलब क्या हुआ उस फायदा चीज क्या होगा? से? सही है, अच्छा सवाल है। देखिए मैं एक वो, मैं आके भी पहले भी काफिर था, बाद में जी भी जी, काफिर हूँ, तो अब फिर मेरा जवाब थोड़ा तसल्ली से सुनिएगा। जी देखिए जितने भी सेक्ट्स हैं ना मुसलमानों में, एक तो जी, ये कि सेक्टेरियनिज्म को प्रमोट नहीं किया गया कहीं भी, लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट ओके, चीज है। जाहिर है कि जब एक इतनी बड़ी कम्युनिटी रहेगी तो उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन फिर डिवीजन में बदल जाते हैं। एक चीज हमेशा जहन जी, में रखें कि एक सेक्ट दूसरे सेक्ट को काफिर बनाता नहीं है, काफिर बताता है। काफिर बनाने ओके, और काफिर बताने में फर्क है। ठीक है, काफिर बनाने का मतलब तो ये है कि भाई तुम बस अब काफिर हो चुके, अल्लाह के नजदीक भी आखिरत में भी तुम्हारा अब कुछ नहीं होने वाला, गोया कि हमने अल्लाह ताला ओके, से लिखवा लिया कि ये बंदा काफिर है। और काफिर बताने का मतलब ये कि मेरी ये तहकीक है कि तुम काफिर हो, मेरी तहकीक गलत भी हो सकती है, लेकिन चूंकि मेरी तहकीक है, ऑब्वियसली ये मेरी ईमानदारी का तकाजा है कि मैं अपनी इस तहकीक के मुताबिक आपको गलत कहूं। ठीक है, अब मैं उसकी एक मिसाल देता हूं। ओके, मसलन इंडिया पाकिस्तान जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसमें एक बहुत गुज़िश्ता 150 साल से एक इख्तिलाफ चला आ रहा है, देवबंदी बरेलवी इख्तिलाफ। ठीक है, तो ओके, इसमें बरेलवी हजरात ने देवबंदियों को काफिर कहा कि भाई ये काफिर है। अच्छा, जी। अब सवाल ये कि क्यों कहा? उन्होंने कहा कि भाई ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। ठीक है, ये गुस्ताखी मीन्स? ब्लास्फेमी, ओके, ये इंसल्ट करते हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसलिए काफिर हैं। अच्छा, अब ओके, देवबंदियों की तरफ से ये नहीं कहा गया कि नहीं ब्लास्फेमी करना कुफर नहीं है इसलिए हम करते हैं ब्लास्फेमी, ये नहीं कहा गया। उन्होंने अपने ओके, डिफेंस में कहा कि नहीं, हम ब्लास्फेमी करते ही नहीं, हम आपकी ये बात मान रहे हैं कि जो ब्लास्फेमी करेगा मुसलमान वो काफिर है, लेकिन हम आपकी ये बात नहीं मान रहे हैं कि हम ब्लास्फेमी करते हैं। समझ में आया? तो जी, अब जो बरेलवी हजरात हैं उन्होंने कहा कि नहीं, आपने फला 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 जगह पर किताब में ये लिखा कि और ये ब्लास्फेमी। तो देवबंदियों ने कहा कि नहीं नहीं, हमारा मतलब ये नहीं था, वो था। अब ये एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन शुरू हुआ कि जिसमें बरेलवी हजरात को ये लगा कि भाई देवबंदी हजरात ने इस कॉन्सेप्ट को तो मान लिया कि जो ब्लास्फेमी करेगा वो काफिर है, लेकिन करते ब्लास्फेमी है। देवबंदी हजरात ने ये कहा कि नहीं, हम इस कॉन्सेप्ट को तो मान रहे हैं कि जो ब्लास्फेमी करेगा वो काफिर है, लेकिन हमने ब्लास्फेमी कभी की नहीं। अब ये इख्तिलाफ हो गया। ओके, अब मसलन आपने इस्लाम कबूल किया, जी, आपको मालूम है कि मुझे ब्लास्फेमी करनी नहीं है, मैंने इस्लाम कबूल इसलिए कोई किया कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्लास्फेमी करूंगा। तो ना आपको जी, कोई देवबंदी इस्लाम से खारिज करेगा, ना कोई बरेलवी करेगा, कोई क्यों करेगा? समझ में आया ना? तो ओके, जी, ये इसी तरीके से जितने भी फिरके हैं उनमें ये इख्तिलाफ इसीलिए हुआ कि सामने वाले की बात को या तो सही से समझा नहीं गया या समझा गया, लेकिन किसी वजह से उसको तस्लीम नहीं किया गया। वट एवर रीजन, बहुत सी मरतबा पॉलिटिकल रीजन होते हैं, बहुत सी मरतबा ईगोइस्टिक रीजन होते हैं, बहुत सी मरतबा जेन्युइन रीजन हो सकते हैं। तो एक फिरका अगर दूसरे फिरके की तकफीर करता है तो वो काफिर
بتاتا ہے بناتا نہیں ہے. یہ ممکن ہے کہ مثلا کسی فرقے کے ماننے والے کو کفر کا فتویٰ دیا جائے لیکن خدا کی نظر میں وہ پکا سچا مومن ہو, بالکل ممکن ہے. اوکے اوکے. اسی لیے جب آپ سو اسلام قبول جی کریں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی میں نے دیوبندیت قبول کر لی, میں نے بریلویت قبول کر لی, میں اہل حدیث میں نے قبول کر لیا مسلک. آپ یہ کہیں گے کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے. ہوا سماکم المسلمین, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا. ہوا سماکم المسلمین, تو اب تمہارا نام ادھر ادھر کچھ اور اوکے یہ نہیں رکھا, سیدھا سیدھا مسلمان. جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, اور فلاں مکتب فکر بالکل یا فلاں فرقہ بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے, فرقے کی بات ہی نہیں کریں گے آپ. فرقے کی کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ہے, روز جزا پر ایمان لانا ہے, جنت اور جہنم کے حق ہونے پر ایمان لانا ہے, تقدیر پر ایمان لانا ہے, ملائکہ پر, رسولوں پر, اور جو اس نے اس سے پہلے کتابیں نازل کی ان کے اوپر ایمان لانا ہے. جب ان چیزوں کا اوپر آپ ایمان لے آئے تو آپ مسلمان اور مومن ہیں. اوکے اوکے سر. سر بٹ اگین دا کوشچن وہیں آتا ہے کہ ایک دوسرے کو یہ ٹائٹل بھی کیوں دیا گیا کہ ایسا یہ انہوں نے وہی میں کہہ رہا اگر ہوں کہ کسی یہ ٹائٹل جو ہے جی یہ مسلمانوں نے دیا ہے, اسلام نے نہیں دیا ہے ٹائٹل. جب آپ دیکھیں اوکے کہ صحابہ کے دور میں پہلی جنریشن جو ہے اسلام کی صحابہ کی, دوسری جنریشن تابعین کی ہے, ٹھیک ہے. تو صحابہ کے جی دور میں یہ ٹائٹل نہیں تھے کہ بھئی یہ شیعہ ہے, یہ سنی ہے, دیوبندی ہے, بریلوی ہے, ٹائٹل تھے ہی نہیں, مسلمان ہے. جی اوکے ٹھیک ہے. اوکے تو اب اگر میں جیسا کہ مجھے وہ میرے کچھ میرے متر ہیں, کچھ دوست ہیں میرے, انہوں نے بتایا کہ جب آپ مسلمان بنو تو انہوں نے کہا کہ قرآن اور حدیث کے اوپر چلنا. بالکل, تو ہم بھی آپ جی سے یہ کہیں گے, ہر آدمی یہی کہے گا کہ جب آپ مسلمان بنے تو قرآن و سنت کے اوپر چلیں, اس سے ہٹ کر کسی چیز پر نہ چلیں. یہی ہے, بالکل صحیح بتایا ہے. اوکے سر. سر دوسرا میرا کوشچن یہ ہے, جیسا میرا نام آپ دیکھ رہے ہیں امرجیت میرا نام ہے. امر کے میننگ ہوتا ہے کہ وہ مرتا نہیں. جی تو میں میرے ایک دوست سے میں نے پوچھا, اس نے بتایا کہ یہ نام اگر آپ مسلمان ہوتے ہو تو آپ کو یہ نام بدلنا پڑے گا, کیونکہ وہ امر جو ہے مطلب مرتا نہیں, موت صرف اللہ کو نہیں آتی, باقی سب لوگ مرنے والے. تو یہ تھوڑا مجھے, اگر میں اپنا نام اتنا جلدی بدل لوں تو مجھے ہو سکتا ہے مجھے تکلیف ہو جائے. نہیں, آپ کو جی نام امر بدلنے بھائی, جی جی امر یاسر بھائی بھائی. آپ کا جو نام ہے نا, اگر اس کو آپ نے جاوید نام سنا ہے کبھی؟ ہاں صحیح, سوری سر. جاوید نام سنا ہے؟ جاوید ہاں جی سنا ہے. مسلمانوں کے نام ہوتے ہیں نا جاوید, اس کا مطلب امر ہی جی ہوتا ہے. امر ہے, امر کا ترجمہ ہے وہ. اچھا جی جی ٹھیک ہے, تو امر جی اور جاوید ایک ہی چیز ہوتی ہے, ایک ہی کانسیپٹ ہو گیا. تو آپ کو جیسے جاوید نام رکھا جاتا ہے تو امر نام بھی رکھا جا سکتا ہے. بالکل. جی. اچھا امرجیت بھائی, کیا کہتے ہیں, کل کرے سو آج کر, آج کرے سو اب. جی جب آپ نے سوچ ہی لیا ہے کہ اسلام صحیح ہے, آپ مانتے ہیں خدا ایک ہے؟ جی میں اب مانتا ہوں. میں آفٹر اسٹڈیئنگ اسلام آئی بلیو دیٹ دیر از اونلی ون ٹرو گاڈ. بالکل. اور کیا آپ مانتے ہیں کہ وہ خدا جو ہے وہ پیغمبر بھی بھیجتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں؟ یس آئی اسٹڈیڈ اینڈ آئی بلیو کہ جو اللہ ہے وہ بھیجتے ہیں پیغمبر, مطلب کہ تو میسنجرس کو بھیجتے ہیں. تو بس آپ نے تو اب شہادہ کہنا ہے, آپ تو آپ کا جو بلیف ہے وہ تو مسلمانوں والا ہی ہے. تو انشاءاللہ ابھی کلمہ پڑھیں آپ, اور موت کا کچھ نہیں بھروسہ بھائی, کبھی بھی موت آ سکتی ہے, تو اس سے پہلے کلمہ پڑھ لیں. مینس یو وانٹ ٹو سے کہ میں آئی ایم آلریڈی مسلم. یس, ان دیکھیں, سینس بس آپ کو ہاں وہ رائٹ, کرنا ہے. جو میں نے چند باتیں کہی تھی نا, دو باتیں ان میں سے ابو ذر بھائی نے آپ سے پوچھ لی کہ اللہ اور اللہ کے رسولوں پر آپ مانتے ہیں کہ نہیں. آپ نے کہا ہاں. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اللہ کے سامنے پیش ہونے, اکاؤنٹیبلٹی کے لیے, اس کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟
Yes, see, before नहीं, मेरा अब ये की बात हो रही कंसेप्ट है, नहीं था जी. अब मैं yes, I believe ठीक. I am मरने के बाद answerable. कुछ लोग जन्नत में जाएंगे, कुछ लोग जहन्नम में जाएंगे अपने कर्मों की वजह से, कामों की वजह से. आप इसको सही मानते हैं ना? Yes. तो ठीक है. तो अब बचा क्या है? जब आपने सब मान ही लिया, तो अब आप इस चीज को तस्लीम कर लें. चूंकि इस्लाम जो है, कबूल करना एक तो ये कि दिल से मानना, इसको बोलते हैं हम अफर्मेशन, इंग्लिश में, अरबी में बोलते हैं तस्दीक. तो तस्दीक ये दिल की बात है जो आपने इसका इजहार किया. दूसरा है इकरार, यानी एक्नॉलेजमेंट. तो अब अफर्मेशन Okay. मौजूद है, अब एक्नॉलेज करना है. एक्नॉलेज करके आप मुसलमान हो गए अल्लाह ताला की नजर में. अब ये कि आप अपना नाम अमर ही रखना चाहते हैं, अमर रख सकते हैं, जिस तरह जावेद नाम होता है. लेकिन ये कि मुसलमान होने के बाद आपको इस्लामी जिंदगी गुजारनी है. वो इस्लामी जिंदगी क्या है कि आपको खुदा के हुकूक और बंदों के हुकूक अदा करने हैं. खुदा के हुकूक क्या है कि आप नमाज पढ़ेंगे, रमजान आएगा तो रोजे रखेंगे, एक साल होगी और आप के पास इतने पैसे हैं तो आप ज़कात देंगे, गरीबों में चैरिटी करेंगे. ठीक है, अगर इतनी वसअत हुई आगे चलकर, अल्लाह ताला ने और पैसा दिया तो आप हज भी करेंगे. ये अल्लाह ताला के हुकूक हैं. आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप कोई बुराई का काम नहीं करेंगे, आप मुआशरे के अंदर करप्शन नहीं फैलाएंगे. ठीक है, ये सारे के सारे बंदों के हुकूक में आते हैं. तो ये वाली जिंदगी आप गुजारने के लिए तैयार हैं और तैयार होना चाहिए आपको. तो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करें, आज कलमा पढ़ लें. और क्योंकि ये बात हकीकत है कि किसी का कुछ नहीं पता कि जिंदगी किस वक्त खत्म हो जाए, तो बिफोर इट्स टू लेट आपको जो है इस्लाम में दाखिल होना चाहिए, अगर आप इस्लाम को हक समझते हैं. Yes, sir. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो धीरे धीरे इंशाल्लाह वो जरिया बनेगा, वो चीज ठीक होगी. लेकिन आप एटलीस्ट क्या के कलमा तो पढ़ें. जी जी. Actually, तो this is कोई very बिल्कुल, big तो कोई moment फोर्स for नहीं है आपके me, ऊपर, and आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, कोई दबाव नहीं है. जिस दिन आप अगर अभी पढ़ना चाहते हैं तो अभी पढ़ लें, आप अभी नहीं, थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं थोड़ा टाइम लीजिए, सोचना चाहे सोचें, कोई फोर्स नहीं है. लेकिन हमारी एडवाइस ये है कि ये काम जल्द अज जल्द होना चाहिए. सर इसी रिगार्ड में एक और क्वेश्चन जी, कि समझ लीजिए, जैसा मैं आई रियली बिलीव दैट पैगंबर साहब जो थे वो जी, he was a true messenger. I really believe, after reading his biography, I believe he was a true messenger. And I also believe that there is one supreme God, there is one God who is worthy of worship. But still, I am not doing any prayer like Muslims performing. So, अगर मुझे अब ऐसा हो जाता है, मेरा डेथ हो जाता है सर, जी, तो व्हाट विल मीन्स, मैं मतलब मैं दिल से तो ये मानता हूँ, तो एम आई मुस्लिम और व्हाट? मैं वही कह रहा हूं. देखें, आप दिल से मानते हैं, हमें नहीं पता कि आप दिल से क्या मानते हैं. तो खुदा फिर फैसला करेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि आप दिल से कितना, कैसे और कितना सच मानते हैं. ये आपका और फिर खुदा के दरमियान मामला होगा. हम आपको मुसलमान तस्लीम नहीं करेंगे क्योंकि आपने हमें बताया नहीं कि आप मुसलमान हैं, आपने हमारे सामने कलमा नहीं पढ़ा, आप इस्लाम में दाखिल नहीं हुए. ठीक है, ये आपका और गॉड का मामला होगा, हमें नहीं पता. दुनिया को बताने के लिए, देखें, इस्लाम में दाखिल होने के लिए कुछ शर्तें हैं. मसलन अगर आपको ये मजबूरी है कि यार मैं अगर कलमा पढ़ूंगा ना तो मेरे घर वाले मेरे ऊपर टॉर्चर करेंगे, मैं मुआशरे से कट जाऊंगा, मेरा बॉयकॉट हो जाएगा वगैरह वगैरह, इसलिए मैं पब्लिकली कलमा नहीं पढ़ सकता, तो ये एक मजबूरी है. ठीक है, आपने चुपचाप कलमा पढ़ लिया, आपने इस्लामी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी, गुड, नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर कोई उज्र नहीं है, कोई एक्सक्यूज आपके सामने नहीं है, और विदाउट एनी एक्सक्यूज आपसे ये कहा जा रहा है, मसलन कोई आपसे कह रहा है कि भाई ठीक है कलमा पढ़ो, और आपने कहा कि नहीं मैं नहीं पढ़ता, तो फिर ये कुफर है, फिर आपका इस्लाम मोतबर नहीं है. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका एक्सक्यूज है या नहीं है. ओके, दिस इज वेरी बिग मोमेंट फॉर मी, जी, एंड आई एम एक्चुअली स्वेटिंग and shivering, goosebumps are coming, like तो अगेन मैं फिर कहूंगा मेरे भाई, पढ़ें इंशाल्लाह कलमा, और फिर देखी जाएगी जो होगा. क्योंकि जब आप बिलीव करते हैं तो फिर उस चीज को एतराफ करने में कोई वो नहीं है, सबको बताने में कोई वो नहीं है. जब आप मानते ही हैं दिल से तो बोलें सबसे खुल के. जी.
تو جی بغیر بالکل کسی مان پریشر کے جس وقت جب آپ کہیں گے کہ کلمہ پڑھا دیا جائے تو ہم آپ کو کلمہ پڑھا دیں گے انشاءاللہ. نہیں، کوئی پریشر نہیں ہے، ٹھیک ہے. نہیں ہے کوئی پریشر. تو اگر یہ بات ہے تو پھر بسم اللہ کیجئے، کہیے اشہد اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا الا اللہ اللہ واشہد و اشہد اشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ و رسولہ. رسول. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے. کوئی واٹ سر؟ لائق ورتھی آف ورشپ نہیں ہے. none is worthy of worship like that Right. None is worthy of worship other than Allah. other than Allah, And I testify and I testify that Muhammad, peace be upon that him, Muhammad, peace be upon him, is his last and final messenger. is his last and final messenger. MashaAllah, MashaAllah. ماشاءاللہ، اللہ اکبر، Barak. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ ماشاءاللہ مسلمان ہیں آج سے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسٹیڈفاسٹنس، ثابت قدمی دے. اور یہ لمحہ لائف چینجنگ ہے، یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑھ کر ایک انسان کے ساتھ کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی. اور آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ کہ آپ کے لیے یہ بہت ایموشنل موقع ہے. اور جب ایک Yes, sir, انسان I'm کو crying سچائی، right now. جی ہاں I was بالکل، running after it. I was like just I used to think always ایک ریلیجن ایسا بھی ہے ورلڈ میں، وہ بولتا ہے کہ سب کو تم اچھا رہو، تم اچھا آدمی بنو. اس کو کیا ملتا ہوگا؟ اللہ کو کیا ملتا ہے اس میں کہ وہ اللہ بولتا ہے تم اچھا آدمی بنو، اچھے انسان بنو. یہ اللہ کو کیا ملتا ہے اس میں؟ تو یہ بہت مجھے بات پسند آیا کہ مین وہ بولتا ہے کہ اس میں انٹرسٹ والا کام نہیں کرو. جو انٹرسٹ لیتا ہے، بیاج لیتا ہے، آپ کو پتا ہوگا. صحیح. اور کتنا اس کی وجہ سے کتنا لوگ میں نے دیکھا ہے برباد ہو گیا. جی 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 بالکل تو یہ بالکل. اس کو کیا ملتا ہوگا کہ وہ اتنا اچھی بات بتاتا ہے وہ لوگوں اس کو. لیے کہ وہ انسانیت سے محبت کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ انسانیت جو ہے وہ اپنی بلندیوں کے اوپر پہنچ جائے اس کی بات مان کر. یہ ہے. تو آج آپ اس کے اتنے قریب آ گئے کہ آپ ہم سے زیادہ بہتر ہیں، یعنی اپنے اس اعتبار سے کہ آج آپ کا ریکارڈ بالکل یہ کلین سلیٹ کہ جس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اور ہماری زندگیوں کے اندر پتہ نہیں کتنے گناہ ہوں گے. تو آج آپ ہم سے بہتر ہیں. تو میں اس کی مبارکباد آپ کو دینا چاہوں گا، اور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمیں سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اسپیشلی میرے فادر کو. اور اللہ تعالیٰ آپ کو جی آپ کے پیروں کو جمائے رکھے، اور آپ کو اسلام کی انڈرسٹینڈنگ صحیح سمجھ دے، اور آپ اس سمجھ کے اوپر چلیں. اور بہت سے سوالات، کوشچنز آئیں گے دن رات آپ کے سامنے. نیور بی ورڈ، ہم یہاں پر موجود ہیں. آپ آ سکتے ہیں اور ہم سے سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. Is there any contact info, sir? If I need it, I can contact. میرا ای میل تو آج کل ذرا سا بند چل رہا ہے. اگر کسی اور کا کوئی ای میل ہو تو وہ دے دیا جائے. مفتی عبداللہ منہاج صاحب آپ کا، یا عاصم افتخار صاحب جس کا بھی مجھ پر کرنا چاہتے ہیں آپ تو کر سکتے ہیں. پرائیویٹ چیٹ میں دے دیجیے آپ اپنا ای میل. جی کسی کا بھی ای میل دے، جی میرا دینا چاہے میرا دے دیجیے، جی چینل پر ہے. جی ہاں. ابو ذر آپ رسپونڈ کمنٹ کر کا ان کے دیجیے، میں اس چینل کو پر شو ہے. کر دیتا ہوں ابو ذر بھائی. اور مفتی عبداللہ منہاج صاحب کا بھی ای میل آپ کو مل جائے گا پرائیویٹ چیٹ میں. تو آپ ان دونوں میں سے کسی کو بھی انشاءاللہ ای میل کر سکتے ہیں کوئی کویشچن ہو.
اور اسلام کو اب سیکھنے کی کوشش کیجیے کہ کیسے اس کو پریکٹس کرنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جی سر بہت مجید بھائی، اس اللہ کو تعالیٰ اسٹڈی آپ کو کر کے اس استقامت کو نصیب فرمائے. اس سے جی بہت اسٹڈی کر کے اس پہ پہنچا تو الحمدللہ. اس کو میں اتنا آسانی سے چھوڑوں گا نہیں. اس کو ایک بالکل اچھا چھوڑنا ہی نہیں مسلمان ہے. میں بن کے بتاؤں گا. انشاءاللہ 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 اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور آپ کو پوری زندگی سیدھے اور سچے راستے پر چلائے رکھے اور آخرت میں جنت نصیب کرے. چلیں ٹھیک ہے، شکریہ تھینک یو بہت. ویری مچ. تو یہ تھی آج کی ہماری خاص ویڈیو جس میں ہم نے دیکھا کہ مفتی یاسر صاحب نے کیسے پیار اور حکمت سے اسلام کے پیغام کو بیان کیا اور ایک غیر مسلم بھائی کے سوالوں کا جواب دیا. یہ واقعی ایک دل کو چھو لینے والا موضوع تھا اور ہم نے یہ یاد دلاتا ہے کہ اسلام کا اصل پیغام امن، محبت اور انسانیت ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور اپنے تھاٹس نیچے کامنٹس میں ضرور لکھیے گا. ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کس ٹاپک پر اور ویڈیوز دیکھنا چاہیں گے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور سچائی اور روشنی کے راستے پر چلائے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. جزاک اللہ خیر فار واچنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.